السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں دیوبندی بریلوی اختلافات پر، اور اس میں جو رائے حق ہے، جو درست بات ہے کہ ہم نے اختلافات کو کیسے سمجھنا ہے اور اس کو کس طرح سے اس پر پھر عمل کرنا ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو لفظ ہے دیوبندی بریلوی، یہ صرف ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں اس کو جانا جاتا ہے، اور یعنی یہ جو لوگ ہیں یعنی دیوبندی بریلوی کے اوپر عمل کرنے والے یا اس کو اسکول آف تھاٹ پر چلنے والے، تو یہ اس خطے کے لوگ ہیں۔ یہاں سے باہر اگر ہم جاتے ہیں یعنی پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے، تو پھر ہمیں یہ لفظ نہیں ملتا۔ لیکن یہ دونوں کے بنیادی کچھ اختلافات ہیں، اور ان اختلافات پہ پھر بہت زیادہ شدت آ گئی، تو اس کو تھوڑا ہم تاریخی طور پہ بھی سمجھتے ہیں اور ان عقائد کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا حقیقت ایسی ہے کہ جس پہ کفر کا فتویٰ لگے اور ہم ایک دوسرے کو الگ سمجھیں، یعنی دیوبندیوں کو مسلمانوں کے صف سے نکال دیں یا بریلویوں کو مسلمانوں کے صف سے نکال دیں، ایک دوسرے پر شرک، کفر، بدعت کی یہ فتوے لگائے جائیں۔ تو ہندوستان میں یہ بہت زیادہ ہے، پاکستان میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو تعجب کی بات بتاؤں کہ جب بریلوی مسلک، چونکہ بریلوی مسلک بعد میں آیا، یعنی مسلک تو نہیں کہنا چاہیے، میں اس کو مسلک کہتا بھی نہیں ہوں، اسکول آف تھاٹ ہے سنیوں کے اندر۔ یہاں بر صغیر کی بات ہو رہی ہے کہ سنی پھر آگے پھر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، اہل حدیث میں اور دیوبندی بریلوی میں۔ عرب ملکوں میں یہ نہیں ہے، عرب ملکوں میں سنی دو ڈیوائیڈ ہے، یعنی یا تو سلفی ہے یا صوفی ہے، اور صوفی اس کو اگر ہم دوسرے معنوں میں کہیں تو یہی بریلوی کا لفظ پہ بولا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال تو یہاں جب 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے اور اس میں دیوبند کے بڑے بڑے اکابرین اس میں حصہ لیتے ہیں، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی وغیرہ، اس میں اس کے بعد چونکہ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے، پھر اس کے 10 سال بعد 1867 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ رکھتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی کے مدرسے سے بہت سارے لوگ فراغت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو شاگرد ہیں وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی کے بعد میں بہت سارے شاگرد پیدا ہوئے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی بھی اسی مدرسے سے وابستہ ہے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا اشرف علی تھانوی۔ تو یہ جو بڑے نام میں نے آپ کو بتایا، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا اشرف علی تھانوی، انہوں نے کچھ کتابوں میں کچھ مسائل ذکر کر دیے۔ ان مسائل کی وجہ سے بعد میں اس پر جب امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے اس پہ گرفت کی، اعتراضات قائم کیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں اور مسلمانوں کے مجموعی عقائد کے خلاف ہیں۔ تو وہ جو باتیں ہیں اس پر پھر وہ علماء حرمین کے پاس بھی گئے اور وہاں پر ایک پورا فتویٰ تیار کیا حسام الحرمین کے نام سے، اور پھر یہاں پر لایا گیا۔ اس کا جواب علماء دیوبند نے دیا المحند المفند کے نام سے، اور مولانا حسین مدنی نے شہاب الثاقب کتاب لکھی المسترق الکاذب۔ تو بہرحال یہ سارے جھگڑے ہوتے رہے اکابرین کے اندر۔ اس میں اتنا سخت فتویٰ ہمارے اعلی حضرت کی طرف سے یہ آیا کہ نہ ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، نہ ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ تو وہ ساری باتیں ان عبارات کے اوپر تھی، وہ چند عبارات ہیں جنہیں عبارات اکابر کہا جاتا ہے۔ اس پہ بھی بہت سارے پھر بعد میں مناظرے ہوتے رہے ہیں، اور بڑے ہی پاکستان کے مشہور عالم دین مولانا سرفراز صاحب صفدر صاحب جو سرگودا کے ہیں، کہ ہمارے استاد محترم شیخ القرآن اور شارح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ کے ساتھ بھی مناظرے ہوئے ہیں، وہ اسے اکابر کی عبارات کہا جاتا ہے۔ تو الغرض اب یہ چیزیں اگر آپ حقیقت میں وہ جا کے دیکھیں تو میرا تو جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جو اس زمانے تک جو چیزیں تھیں وہ ٹھیک ہے، اس کو ہم اس دور تک رکھتے ہیں۔ تو ان جو چیزوں کو سمجھنے میں جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں اور ذرا توجہ دیں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ یعنی جن باتوں کو دیوبندی ایک شکل میں نہیں مان رہے ہوتے تو بریلوی جن شکل میں مان رہے ہوتے ہیں وہ بات ایک ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر علم غیب کا انکار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا، علم غیب صرف اللہ کے لیے۔ دیوبندی اب توحید کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کو مقدم رکھتے ہیں کہ بھئی کہیں توحید میں فرق نہ آ جائے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں علم غیب اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یعنی جو چیز آنکھ سے نظر نہ آئے، پوشیدہ ہو، آپ کے حواس میں سمجھی نہ جا سکتی ہو، تو اس کو مانتے ہیں کہ غیر اللہ کو وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہمارے بریلوی حضرات وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اب کیا یہ کس طرح سے مان رہے ہیں؟ ان سے اگر ہم پوچھتے ہیں، بریلوی حضرات سے پوچھا جائے کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ علم غیب خود حضور کو خود سے ہی حاصل، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ اللہ نے دیا ہے۔ تو اس اللہ کے دینے سے جو علم غیب ہے یہ تو دیوبندی بھی مان رہے ہوتے ہیں۔ مثلا بہت ساری چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں
جو کفار نے مرنا تھا تو آپ نے جگہ کی نشان لگا کے بتایا کہ یہاں پہ فلاں مرے گا، یہاں پہ فلاں. تو قرآن میں ہے کہ موت کا کوئی نہیں بتا سکتا کہ کل کون مرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا کہ یہاں کون کون مرے گا، نام بھی بتا دیے. اب یہ جو علم ہے اس کو دیوبندی بھی مان رہے ہیں، بریلوی بھی مان رہے ہیں. دیوبندیوں سے پوچھا جائے کہ آپ غیب کیسے مان رہے ہو جبکہ آپ تو انکار کر رہے ہو علم غیب، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے دیا ہے. تو یہی بات تو بریلوی بھی کر رہے ہیں. تو اختلاف پہ کہاں پہ ہوا؟ اختلاف تو کوئی نہیں ہے. اختلاف اصل میں میرے بھائیوں اگر ہم دیکھیں گے تو کوئی اختلاف یہاں پہ بچتا ہی نہیں ہے. یعنی انصاف کی نظر سے ہم دیکھیں نا، میں نے اس کو مطالعہ کیا اور بہت کتابیں پڑھی، مناظرے کیے وغیرہ وغیرہ، زندگی اسی طرح گزاری جس طرح ہمارے دوسرے علماء گزار رہے ہیں. شروع زمانے میں یعنی میری اتنی کوئی عمر تو ہوئی نہیں ہے لیکن طالب علمی کے زمانے میں سے ہم یہی کرتے رہے، مناظرے، دیوبندی بریلوی، یہ سارے اختلافات. اب یہ سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ تو ساری وہی چیزیں ہیں کہ جو دونوں ایک دوسرے کو مان رہے، انکار ہی نہیں کر رہے. نور و بشر، یعنی ہمارے بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، دیوبندی کہتے ہیں بشر ہے، جو بشر کا انکار کرے گا وہ کفر ہے کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے. اس بشریت کا انکار بریلوی بھی نہیں کرتے، مانتے ہیں کہ حضرت آمنہ علیہ السلام سے اور حضرت عبداللہ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. یعنی آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین ہیں علیہم السلام، اور آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں علیہ السلام. تو یہ تو بریلوی بھی مانتے ہیں، وہ بشر ہوئے، لیکن آپ کی جو اصل خلقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ نور مانتے ہیں. اور اس کو کسی بھی طرح سے یعنی وہ شرک کی کا اطلاق اس پہ نہیں کرتے. پھر آپ مختار کل کو دیکھ لیں کہ مختار کل کے آپ کو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے یا نہیں دیا. تو کہتے ہیں دیوبندی کہتے ہیں دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم بھی وہی مانتے ہیں. تو کوئی اختلاف نہیں ہے میرے بھائیوں. تو پھر کس وجہ سے یہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں خطے کے اندر ہم ان مسائل کو آج بھی لے کے بیٹھے ہوئے اور ان پر لڑتے ہیں؟ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں. اگر پرانے دور کے اندر 20ویں صدی کے اندر اعلیٰ حضرت نے وہ باتیں ان اکابرین کی عبارت پہ کر دی تھی تو وہ عبارات کے اوپر موجود ہیں، اس کی بھی تشریح کی جا سکتی ہے، اس کی بھی وضاحتیں ہو گئی ہیں، اس پہ کے بھی انہوں نے جوابات دے دیے. لیکن اب جو ہمارے جو دیوبندی بریلوی موجود ہیں اس زمانے میں، تو اگر آپ دونوں سے پوچھیں گے وہ انکار کر دیں گے کہ بھائی ہمارا یہ نقطہ نظر نہیں ہے، ہم اس اعتبار سے شرک کو نہیں مانتے، ہم اس اعتبار سے توحید کو مانتے، ہم اس اعتبار سے علم غیب کی نفی کرتے ہیں، ہم اس اعتبار سے علم غیب کا اثبات کرتے ہیں. یہ باتیں تو موجود ہیں. تو لہٰذا پھر کفر کے فتوے کیوں ہیں؟ پھر ہم کیوں کہیں گے کہ بھائی وہ دیوبندی کافر ہے یا بریلوی گستاخ ہے؟ تو یہ آج امت کو اگر ہم عام لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں اور ہر ایک شخص کے جو چاہے وہ دیوبندی مسلک سے یا بریلوی مسلک سے، وہ اپنے ممبروں کے اوپر واز کے اندر مساجد میں اس بات کی نشاندہی کر لے کہ بھائی ہمارے اکابرین کے زمانے میں جو اختلافات تھے وہ انہی کے دور تک تھے، اب وہ اختلافات آگے ٹرانسفر نہیں ہوں گے. اب تو ہم جن باتوں کو مان رہے ہیں یا جس طرح لے کے چل رہے ہیں ان پر ہی بات ہوگی کہ میں کس چیز کو مان رہا ہوں. امت کی وحدت اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم ایک پڑھے لکھے اور مہذبانہ انداز کے اندر ہمارے اکابرین دونوں طرف سے آپس میں بیٹھیں. اور ایک زمانے کے اندر مجھے کسی نے بتایا، بڑے ہی سینئر شخص نے، کہ مولانا حنیف جالندری صاحب کے جو والد گرامی ہیں انہوں نے غالباً بتایا ان کو جمع کیا تھا، اور ہمارے دیوبندی مسلک کے لوگ مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ وہ اس بات پہ تیار ہو گئے تھے کہ ہم عبارات اکابر کو ہٹا دیں گے. لیکن پھر درمیان میں کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے کہ یعنی وہ بیٹھنا ابھی تک نصیب نہیں ہوا، وہ اس کا موقع نہیں ملا. تو اب دوبارہ بھی اس کی کوشش کی جا سکتی ہے. ابھی دونوں طرف سے بڑے بڑے اکابرین زندہ ہیں، اور ایک طرف سے مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کے شاگرد ہیں، اور ان کے جو مکتب کے جو لوگ ہیں، اور دوسری طرف کے بھی بڑے بڑے اکابرین ابھی بھی حیات ہیں. تو یہ کوششیں کر کے امت کا ایک متفقہ عقیدہ، جو جس طرح دیوبند نے اپنا عقیدہ جاری کیا، اس طرح اہل سنت کے نام سے ایک دیوبندی بریلوی متفقہ وہ جاری کیا جا سکتا ہے عقیدہ، جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بہت حد تک ایک فرق پڑے گا اور امت کی وحدت کی طرف ہمارا سنجیدہ اقدام ہوگا. اور میں بہت شکر ادا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس زمانے میں بھی پروردگار نے سنجیدہ علماء کو پیدا کیا اور ہمارے ہاں موجود ہے. جیسے ہمارے برادر عزیز بہت اچھے دوست ہیں ہمارے انڈیا سے، مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ ان مسائل کو بڑے ہی حکمت کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور باوجود اس کے کہ ان کا مسلک الگ ہے، لیکن کافی حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو فرقہ وارانہ چیزیں ہیں
اس طرف نہ آ جائے اور امت کو ایک وحدت کی طرف ہی لے کے چلا جائے. ورنہ تو انڈیا میں کن کن باتوں پہ مناظرے ہو رہے ہیں, آئے دن ہمیں کیا کیا خبریں آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لے کے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی بھارت پہ مناظرے ہو رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کی کسی شعر کے اوپر مناظرے ہو رہے ہیں. تو جی یہ جو ہمارے آپس کے جو سلسلے ہیں دیوبندی بریلوی کے, یہ نہیں ہونے چاہیے. اہل تشیع کا تو مسئلہ الگ ہے, اس پہ تو میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں, اس پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. لیکن یہ جو بات ہے یہ تو ہم دونوں حنفی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ دیوبندی بریلوی فروع کے اندر پوری جو فقہ ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی, اس میں کوئی اختلاف نہیں. یعنی نماز جس طرح سے بریلوی پڑھے گا اسی طرح سے دیوبندی اس کو مانتا ہے. جس امام کو وہ مانتے ہیں, امام بھی دونوں کے ایک ہیں. فرق کیا ہے؟ حدیثوں کو بھی ایک, کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے, کوئی ایک حدیث ایسی کہ جس کو بریلوی مانتا ہو دیوبندی نہیں مانے گا. کوئی ایک ایسے امام نہیں ہے کہ جس کو دیوبندی مانتے ہوں گے بریلوی نہیں مانیں گے. پوری چین وہ ایک ہی ہے, امام ابو حنیفہ کے زمانے تک رحمہ اللہ. اور بلکہ آخر کے دور تک آپ دیکھیں تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دونوں کی اسناد بھی وہاں جاتی ہے. بریلویوں کا بھی سلسلہ حدیث شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک جاتا ہے اور دیوبندیوں کا بھی شاہ ولی اللہ تک جاتا ہے. تو پھر اختلاف کہاں بچا؟ استاد بھی ہیں ایک ہیں, امام بھی ایک ہیں, کتابیں بھی ایک ہیں, فقہ بھی ایک ہے, فروع کے مسائل بھی ایک ہیں. دونوں ماتوریدیہ ہیں, دونوں اہل سنت ہیں, دونوں حنفی ہیں, دونوں نماز اسی طرح پڑھتے ہیں. تو جو چند باتیں ہیں جس کی وجہ سے 20ویں صدی میں آ کے ایک دراڑ پڑ گئی, اور میں اسے فتنوں کا زمانہ کہتا ہوں, چونکہ ہم غلام تھے اور اس وقت انگریز سامراج موجود تھا, اور اس زمانے میں بہت سارے اختلافات ہوئے. اور فتنوں کا دور کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہوتا. یعنی وہ ہمارے لیے آئیڈیل زمانہ نہیں ہے. جو غلامی کا دور ہے اس میں تو بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں نا, یعنی آزمائشیں ہو رہی ہیں, طرح طرح کی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, تو ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی فتنوں کا زمانہ تو ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے, تو کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا. تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے, اور یہ اختلافات انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس میں ذرا تھوڑی سی کوشش ہو جائے, تھوڑی سی بھی, تو یہ خود بخود جلد حل ہو جائیں گے. پھر ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جی دیوبندی فرقہ حق ہے یا بریلوی فرقہ حق ہے. اس کو یہ بھی یوں بھی سمجھ لیں کہ فرقہ اول تو یہ ہے نہیں, یہ دونوں فرقے نہیں ہیں, یہ دونوں اسکول آف تھاٹ ہیں. اور فرقے جو ہیں وہ یہ صرف سنی اور شیعہ کے فرقے ہوتے ہیں, یہ فرقے نہیں ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.